بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں سے جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی دعا قبول نہیں کرتے۔ یعنی بعض ایسی عادات ہوتی ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتے وہ ہے حرام کاری اور حرام خوری۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کے باب قبول صدقہ کی حدیث نمبر 1686 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ایمان والو، ہم نے رزق دیا ہے، ان میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلودہ ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کو کیسے قبولیت مل سکتی ہے؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کی کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ وہ بڑی پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریکی ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے بتایا، تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام کا کھانا تھا، اس لیے تمہاری کوئی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتے وہ گناہ ہے جلد بازی اور مایوسی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7036 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے۔ اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اس طرح کہنا، میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ حدیث نمبر 2095 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا اور پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا۔
حدیث نمبر 3401 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین، پانچواں اور آخری وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، یعنی اگر دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خور اور حرام کاری اور گناہ بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادت نہیں ہے، تو پھر بھی دعا قبول نہ ہونا اللہ کی حکمت ہے۔ جیسا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث نمبر 1,1133 میں فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے کہ جس میں گناہ نہ ہو، قطع رحمی بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر ہم تو کثرت سے دعا مانگا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ناظرین گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاص توبہ، اللہ کی طرف سے رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی بدحالی دونوں میں دائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء الحسنی شامل ہونا، دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم جب بھی نیو اسلامی ویڈیو پوسٹ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ہماری نیو اسلامی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ہم ڈیلی بیسس پر اسلامی معلوماتی ویڈیوز، وظیفے پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے چینل کا ایک دفعہ وزٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔